اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہے کہ اس کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذکر کی محفل میں آپ اور ہم حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت آج کی محفل کو ہمارے اور ہمارے والدین کے گناہوں کا کفارہ بنائے، اور اس محفل کو کل قیامت کے میدان میں ہمارے اور ہمارے والدین کے حق میں بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ جناب بشیر احمد مرحوم صاحب کے ایصال ثواب کے لیے ان کے 40ویں پر اس محفل کا انعقاد ہے، اور حسن اتفاق آج عرس غریب نواز بھی ہے، تو دعا ہے رب کعبہ عزوجل کی بارگاہ میں مولا تعالیٰ حضور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے میں جناب بشیر احمد صاحب کی مغفرت فرمائے، اور ان کی قبر کو جنت کی باغوں میں سے باغ بنائے، اور ان کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ عزیزان گرامی، رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بار آپ نے سنا ہوگا لیکن کچھ مزید باتیں کرتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کی زندگی اور موت کو کس لیے پیدا کیا گیا؟ تو زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ تمہیں آزما سکیں کہ تم میں بہتر عمل کون کرتا ہے۔ زندگی اور موت اس لیے دی گئی کہ ہماری آزمائش ہو سکے کہ اعمال حسن عمل کون کرنے والا ہے، اور پھر دنیا صرف عمل کرنے کی جگہ ہے، اور پھر آخرت میں اس کا جزا ملنے والی ہے۔ اگر انسان نے اچھے اعمال کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا ہے تو آخرت میں بہتر جزا ملے گی، اور اگر بدعمالیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارا ہے تو آخرت میں سزا ملے گی۔ یہ ہم پر ہے، ہمارے اختیار میں ہے، ہم جس راہ پہ چل کر اپنی زندگی کو گزاریں۔ عزیزان گرامی، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم و خلاصہ یہ آقا فرماتے ہیں، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، یعنی 5 چیزوں کے زوال ہونے سے پہلے ان کی اہمیت کو، ان کی قدر کو، ان کی اہمیت کو جانو۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ آقا فرماتے ہیں، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا سے پہلے، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، اور دوسری بات صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے، تیسری بات اپنی مالداری کو، اپنی دولت کو غنیمت جانو غربت اور فقیری سے پہلے، تیسری بات اپنی فراغت کو، اپنے فری وقت کو، اپنے خالی وقت کو غنیمت جانو مشغولیت اور بیزی ہونے سے پہلے۔ اب 5ویں چیز یہی لب لباب ہے، یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، اصل یہی ہے، وہ یہ ہے، آقا فرماتے ہیں اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ موت آ گئی، سب دھرا کی دھرا رہ جائے گا، اور اس کے بعد انسان چلا جائے گا۔ سرکار سنا شیخ سعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے انسان کو 2 ہی فکروں میں دیکھا ہے۔ کیا؟ میں نے یہ دیکھا کہ انسان پوری زندگی اسی فکر میں گزارتا ہے کہ میں دولت کیسے جمع کروں، میں دولت کیسے اکٹھا کروں، حتیٰ کہ انسان اپنی پوری جوانی دولت کمانے میں صرف کر دیتا ہے، دولت جمع کرنے میں خرچ کر دیتا ہے، اپنی زندگی کے بے شمار لمحات وہ دولت اکٹھا کرنے میں خرچ کر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لیکن جب وہ دولت کھانے کا وقت آتا ہے، جب وہ دولت کا ذائقہ لینے کا وقت آتا ہے تو انسان بڑے مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ 2 ہی چیزوں میں دیکھا، اپنی پوری جوانی دولت کمانے میں گزار دیا، اور جب اس دولت کو کھانے کا وقت آیا تو بڑے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ اب وہ جتنی دولتیں اس نے جمع کی تھی کہ بڑھاپے میں یہ میرے لیے آرام کا سامان ہوں گی، ان کے ذریعے سے میں اپنے بڑھاپے کی زندگی کو آرام سے گزار لوں گا، آپ فرماتے ہیں بڑھاپا جب آیا ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ اس کی تمام کمائی ہوئی دولتیں اس کے علاج میں صرف ہو گئی۔ جس لیے اس نے دولت کمایا تھا وہ اس کے کام نہ آ سکی۔ اور دیکھیں، جوانی کو غنیمت جانے بڑھاپے سے پہلے، اور مالداری کو غنیمت جانے مفلسی اور غریبی سے پہلے۔ سرکار سیدنا غوث العظم رضی اللہ تبارک و تعالی جب آپ بیان فرماتے، آپ خطاب فرماتے
تو آپ کے خطاب کا روب ایسا ہوتا، ایسا اثر ہوتا لوگوں پر کہ جب آپ کا خطاب لوگ سنتے تو خشیت الہی کی وجہ سے اپنے جسم پہ پڑے ہوئے کپڑے کو پھاڑ دیتے تھے، لوگ عش عش کرنے لگتے تھے، لوگوں پر خشیت الہی کا ایسا غلبہ طاری ہوتا، بلکہ آقا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے خطاب میں آپ جب بیان کرتے تو نہ جانے کتنوں کے جنازے نکلا کرتے تھے۔ آپ کا ایسا بیان ہوتا، ایسا اثر پذیر آپ کی گفتگو ہوتی۔ ایک دفعہ سیدنا آقا غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے بڑے بیٹے سیدنا عبد الجبار رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بیٹا آج تم خطاب کرو۔ تو آپ نے خطاب فرمایا، گھنٹوں آپ نے خطاب فرمایا۔ جب خطاب فرما لیا اس کے بعد جب انہوں نے اپنے خطاب کو موقوف کیا، روکا، پھر جاتے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، بابا جو آپ بیان کرتے ہیں میں نے بھی وہی بیان کیا، گھنٹوں وہی بیان کیا، لیکن بابا آپ جب بیان کرتے ہیں تو لوگوں پہ خشیت الہی کا غلبہ ہو جاتا ہے، لوگوں کے جنازے اٹھ جاتے ہیں، لوگ خوف الہی کی وجہ سے رونے لگتے ہیں۔ وہی بیان میں نے بھی کیا، لیکن سامعین پر وہ سامعین کے اندر وہ جذبہ، وہ تبدیلی نہیں دیکھی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں، بیٹا عبد الجبار تم بیٹھو میں بیان کرتا ہوں۔ اب دیکھیں غوث اعظم نے کیا بیان فرمایا، وہ واقعہ بھی، وہ بیان بھی لکھا ہے۔ آقا غوث اعظم بیان فرماتے ہیں، اے لوگوں کئی دنوں سے میری بیوی دہی جما رہی تھی کھانے کے لیے، مٹی کے ہانڈی میں میری بیوی نے کئی دنوں سے دہی جمایا اور ارادہ تھا کہ آج جب گھر جائیں گے تو کھائیں گے۔ جب تھکا ماندہ میں گھر جا رہا تھا، اتفاق ایسا کہ میرے گھر جانے سے پہلے ہی اس ہانڈی پر بلے نے پنجہ مار دیا۔ اب جب بلے نے پنجہ مار دیا وہ ہانڈی زمین پر گر گئی، ٹوٹ گئی، اس میں جو بھی دہی تھی بکھر گئی۔ افسوس یہ کہ وہ دہی نہ میں کھا سکا نہ میری بیوی کھا سکی۔ اتنا ہی بیان کرنا تھا غوث پاک کا۔ اب سارے لوگ رونے لگے، کتنوں کے جنازے نکل گئے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یار ایک دہی گر گئی، بکھر گئی، اس میں کیا رونے والی بات؟ صرف رونے تک نہیں، کتنوں کے جنازے نکل گئے۔ تو میاں بات دراصل یہ ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی محفل میں بیٹھنے والے ہماری طرح کم عقل نہیں ہوتے تھے، بلکہ غوث اعظم کی محفل میں بیٹھنے والے اہل دل ہوا کرتے تھے۔ وہ غوث اعظم کے خطاب کے مفاہیم و معانین کو سمجھنے والے ہوتے تھے، وہ جانتے تھے غوث اعظم کے بیان کا مطلب کیا ہے۔ ارے یہ ظاہراً تو یہ لگتا ہے غوث اعظم نے ایک دہی کی کہانی سنائی ہے، لیکن حقیقت میں اس کی وجہ یہ، حقیقت میں اس کا بیان کا خلاصہ یہ ہے۔ غوث اعظم بیان فرمانا چاہتے ہیں، اے لوگوں انسان اپنی پوری زندگی دولت کمانے میں قربان کرتا ہے، اپنی پوری زندگی اپنے شب و روز کو، اپنی ذہنیت کو، اپنی فکر کو اسی میں لگاتا ہے کہ میرے پاس مال و جائیداد کیسے زیادہ آئے۔ مال و جائیداد کی فکر میں انسان اپنی پوری زندگی گزارتا ہے، اور جب وقت آتا ہے کہ اس مال کو کھایا جائے، اس مال کا ذائقہ لیا جائے، اس مال کو چکھا جائے، تو ہوتا ایسا ہے کہ ملک الموت اس پہ پنجہ مارتے ہیں اور اس کے بدن سے اس کی روح نکال کر چلے جاتے ہیں۔ اس نے جو بھی دولتیں کمائی تھی نہ تو اس کا ذائقہ لے سکتا ہے نہ اس کا مزہ چکھ پاتا۔ پوری زندگی اسی میں گزارا، دولت کمانے میں، اور جب دولت کھانے کی باری آئی موت آ گئی، سارا کی سارا دھرا کی دھرا رہ گیا۔ یہی آپ کی اور ہماری زندگی کا حال ہے عزیزان گرامی۔ اور دیکھیں جوانی کو غنیمت جانے بڑھاپے سے پہلے۔ یا ایک بات اور کہہ دوں کہ انسان کی زندگی میں 3 مراحل ایسے آتے ہیں کہ وہ ہر نظر کا مرکز بنا ہوتا ہے، یعنی ہر نظر اسی کو دیکھتی رہتی ہے، جو آئے گا کہ فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں وہ 3 موقع آتے ہیں۔ پہلا تو یہ جب انسان پیدا ہوتا ہے ہر نظر کا مرکز بنا ہوتا ہے، جانتے ہیں آپ، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ساری نظریں اسی کو ڈھونڈتی ہیں۔ اور دوسرا وقت وہ جب انسان شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، جب دلہا یا دلہن بنے ہوتے ہیں اس وقت بھی انسان ہر نگاہ کا مرکز بنا ہوتا ہے، تمام نظریں سینکڑوں کی بھیڑ میں دلہا یا دلہن کو ہی تلاشتی ہوتی ہے۔ تیسرا موقع جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے،
یعنی جب وہ مر جاتا ہے اس وقت بھی انسان ہر نکاح کا مرکز بنا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک حاجی صاحب تھے ممبئی کے، شاید کے بھی زندہ ہوں، انہوں نے اپنے بیٹے کو بڑی اعلیٰ تعلیم دلائی، کافی مالدار شخص تھے۔ انہوں نے اپنے بچے کو ایسا پڑھایا، اتنا پڑھایا اور اتنا پڑھانے میں وہ مشغول ہو گئے کہ انہوں نے اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے انگلینڈ تک بھیج دیا۔ اور جب انہوں نے انگلینڈ بھیج دیا، وہ بچہ پڑھتا رہا، تقریباً 26 سال اس کی عمر رہی۔ اس کے بعد عزیزان گرامی ہوا یوں، اسے کینسر کا مرض ہو گیا۔ 26 سال کی عمر تھی، توجہ کے ساتھ سنیں، 26 سال کی عمر تھی اور اس کو کینسر ہو گیا۔ جب اس کو کینسر ہو گیا تو وہاں انگلینڈ میں، اب انگلینڈ تو جانتے ہی، بڑے بڑے اسپتالوں میں دکھایا گیا، لیکن وہاں کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ بھائی اسے گھر لے جائیں۔ اسے پھر ممبئی اسے پھر لایا گیا۔ یہاں کے بھی ڈاکٹروں کو دکھایا گیا تو یہاں کے ڈاکٹروں نے بھی جب دیکھا تو کہا بھائی یہ لاسٹ اسٹیج پہ ہے، زندگی کے آخری مرحلے میں ہے، اسے گھر لے جائیں۔ جب اسے گھر لے آیا گیا تو وہ ایک دن اپنے بابا سے کہتا، اپنے ابا سے کہتا ہے، ابا یہ بتائیں میرے جو 10 کی مارک شیٹ ہے، جو 12 کی ہے، جو میں نے کالجز یونیورسٹیز میں جو مارک شیٹ حاصل کی ہیں، سندیں جو حاصل کی ہیں، وہ سب ہیں؟ جو میں نے کھیلوں میں، مقابلات میں انعامات حاصل کیے ہیں، وہ سب کچھ آپ نے رکھے ہیں؟ تو اس کے باپ نے کہا، ہاں بیٹا، ساری چیزیں میں نے تجوری میں رکھی ہیں۔ تو اس جوان نے کہا، کون؟ جو بالکل مرنے کے قریب ہے۔ مرنے کے قریب تو ہم بھی ہیں، بس یہ ہے کچھ کے لیے کچھ پر ظاہر ہو جاتا ہے، کچھ پر ظاہر نہیں ہوتا، کچھ کو مہلت مل جاتی ہے مرنے سے پہلے، اور کچھ اچانک موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک بات سنیں عزیزان گرامی، کشمیر میں ایک بندہ تھا، اس کو سخت قسم کا کینسر تھا، اس کی ہڈی کینسر کی وجہ سے گلنے لگی تھی، اس کا بدن بالکل کہلے ختم ہونے والا تھا۔ ایک مراد آباد کے عالم جب کشمیر پہنچے، انہوں نے اس کینسر شدہ جوان سے پوچھا، آپ کی کیا حال ہے؟ سخت کینسر تھا، ہڈی گل رہی تھی، اس سے پوچھ رہے ہیں کیا حال ہے؟ تو وہ جوان کہتا ہے، الحمدللہ۔ اب سوچیں، کینسر ہے، سخت قسم کا کینسر ہے، ہڈیاں گل رہی ہیں، جب تک موت کا شکار ہو جائے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، لیکن جب حال پوچھا نا تو کہتا ہے الحمدللہ۔ یہاں اس بات کو پھر میں کہتا ہوں عزیزان گرامی، یار ہم بھی اپنے آپ کا محاسبہ کریں، بات میں ناشکری کا مظاہرہ کرتے ہیں، فون پہ بات کریں یا سامنے بات کریں، اور بتاؤ یہ اور جب بڑھتا ہے نا، کسی میں ناشکری کا پہلو آتا ہے، جب اور بندہ کرتا ہے، جب کوئی سچی بات نہیں ہوتی تو من گھڑت ہی شروع کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں جب جو موسم گزرا، سرد کا ہو، ٹھنڈی کا ہو، گرمی کا ہو، برسات کا ہو، انسان کی زبان اگر گرمی آئے، یار بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے، اتنی تو نہیں پڑنی چاہیے، بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، اتنی تو نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، آپ کہیں یا ہم کہیں، دن میں 1000 مرتبہ کہیں بہت زیادہ ٹھنڈی پڑ رہی، بہت زیادہ ٹھنڈی پڑ رہی، ارے 1000 مرتبہ ہم کہیں ٹھنڈی بہت زیادہ پڑ رہی، ہمارے 1000 بار کہنے سے ٹھنڈی میں ذرہ برابر کمی بیشی آ نہیں سکتی، البتہ ہم رب تعالیٰ کے ناشکرے بندوں میں شمار ہو جائیں گے۔ 1000 مرتبہ بھی کہیں بہت زیادہ ٹھنڈی ہے، کم پڑے، ہمارے کہنے سے آدھا پرسنٹ بھی کمی نہیں ہو سکتی ٹھنڈی اور گرمی میں، البتہ رب تعالیٰ کے ناشکرے بندوں میں شمار ہو جائیں گے۔ تو جب اس بندے سے، کشمیر والے اس جوان سے پوچھا گیا کیا حال ہے، تو ایسے مرحلے میں وہ کہتا ہے الحمدللہ، میرے رب کا شکر ہے۔ تو اس مراد آباد کے عالم نے کہا، یار سخت کینسر ہے، ایسے وقت میں بھی الحمدللہ کہہ رہے ہو، ایسے وقت میں بھی شکر ادا کر رہے ہو، آخر شکر ادا کرنے کا معاملہ کیا ہے؟ ایسے وقت میں بھی تم شکر ادا کر رہے ہو، ذرا بتا دے شکر ادا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس جوان نے کہا، حضرت بات یہ ہے کہ اگرچہ میں کینسر میں مبتلا ہوں، آپ جانتے ہیں میرے پاس BMW 3 گاڑیاں ہیں، 3 پیٹرول پمپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولتیں دی ہیں، لیکن جانتے ہیں یہ کینسر کا مرض جو لاحق ہوا ہے، نہ میری بڑی گاڑیاں مجھے بچا پا رہی ہیں، نہ میرے پیٹرول پمپ کام آ رہے ہیں، نہ میری دولتیں کام آ رہی ہیں۔
ارے یہ سارا کچھ بھی دھرا کی دھرا ہے، یہ میرے کام نہیں آ رہے ہیں۔ عالم نے فرمایا پھر بھی شکر ادا کر رہے ہو، شکر ادا کرنے کی وجہ تو بتا دو۔ اس جوان نے کہا شکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں اگرچہ سخت کینسر میں مبتلا ہوں، لیکن میرے رب تعالیٰ کا شکر ہے جب میں نے ڈاکٹروں کو دکھایا تو انہوں نے کہا تو 1 یا 2 مہینے تک تمہاری زندگی ہے، اس کے بعد مر جاؤ گے۔ کہا ڈاکٹروں نے بتایا 1 یا 2 مہینے کے بعد مر جاؤ گے، شکر ادا کر رہے ہو؟ کہا یہی تو شکر کا مقام ہے۔ ارے میرے رب تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ابھی موت سے پہلے 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے اس نے مجھے آگاہی دے دی ہے۔ اب اس 1 مہینہ اس رب تعالیٰ نے مجھے اپنی آپ سے صلح کرنے کا موقع عطا فرما دیا۔ 1 مہینہ میرے رب نے مجھے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے عطا فرما دیا ہے۔ ورنہ اسی کائنات میں کتنے انسان ایسے ہیں جو رات کو سوتے ہیں کبھی بیدار نہیں ہوتے، جو گھر سے باہر نکلتے ہیں کبھی زندہ گھر میں واپس نہیں آتے، جو پردیس میں جاتے ہیں ان کا لاشا بھی کبھی کبھی واپس نہیں آتا۔ میرے رب کا شکر ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے 1 مہینہ پہلے مجھے آگاہی عطا فرما دی۔ اب اس 1 مہینے میں میں اپنے رب تعالیٰ سے صلح کر لوں گا، میں اپنے گناہوں سے معافی طلبی کر لوں گا۔ اس بات پہ میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ ان میں سے میرا شمار نہیں جو حادثات میں مر جاتے ہیں، جو اچانک مر جاتے ہیں، جو بری موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے رب کا شکر ہے کہ میں ان میں شامل نہیں ہوا۔ یہ شکر کا مقام تھا۔ عزیزان گرامی، جب اس ممبئی کے حاجی صاحب کا لڑکا جو کینسر میں مبتلا تھا، بالکل موت کے قریب تھا، جب اس نے کہا بابا وہ میری تمام سندیں میرے انعامات لے کر آئے، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں، دل لگا کے سنیں عزیزان گرامی، جب وہ حاجی صاحب نے اپنے بچے کو سارا سامان دکھایا تو اس جوان نے کیا سوال کیا؟ اس جوان نے کہا ساری سندیں اس نے 12 کی 10 کی انعامات سب کچھ دیکھے۔ اس کے بعد اپنے باپ سے حاجی صاحب سے کہتا ہے بابا یہ بتائیں جب میں قبر میں جاؤں گا ان میں سے کون سی ایسی سند ہے جو میں فرشتوں کو دکھاؤں گا تو وہ مجھ کو چھوڑ دیں گے؟ باپ نے کہا، بیٹے نے کہا کون سی اس میں ایسی سند ہے جو میں فرشتوں کو دکھاؤں گا تو وہ مجھ کو چھوڑ دیں گے، وہ مجھے عذاب نہ دیں، اس میں سے کون سی ایسی سند ہے؟ عزیزان گرامی، حاجی صاحب کہتے ہیں میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی، مجھے افسوس ہوا۔ میں نے کہا بیٹے افسوس ہے مجھے، میں نے دنیا کی تمام دولتیں تو تجھے دی، دنیاوی تعلیمات سے خوب آراستہ کیا، لیکن افسوس ہو رہا کہ میں نے تجھے سورہ فاتحہ بھی صحیح کر کے پڑھانا نہ سکھایا۔ آج اس کا احساس ہو رہا ہے، آج افسوس ہو رہا ہے۔ یار نبی مختار علیہ السلام نے فرمایا تھا، میرے نبی نے جو فرمایا حق فرمایا کہ جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، اور موت کو غنیمت جانو، زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ اب یہ جو جوان شخص ہے بالکل مرنے کے عین قریب ہے، اب اس کا پچھتاوا کوئی کام دے گا؟ اب اس حاجی صاحب کا پچھتاوا کوئی کام دے گا؟ کوئی کام نہیں دے گا۔ اب وہ زندگی کے آخری مرحلے پہ ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، رحمت علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ و مطلب یہی ہے کہ ابھی بھی ہم کو بھی غنیمت جاننا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے، آپ بھی صحت مند، ہم بھی صحت مند ہیں۔ آئیں اپنے رب تعالیٰ سے صلح کر لیں، ورنہ زندگی کیسے چلی جاتی ہے، انسان کیسے موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، بالکل ہٹا کھٹا ہوتا ہے، صحت و توانا ہوتا ہے، لیکن اچانک موت کا شکار ہوتا ہے۔ لوگ اس کی موت کی خبر سنتے ہیں، ہاں وہ مر گیا، ارے ابھی کل ہی ہوٹل پہ ملا تھا۔ میاں ہم سمجھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ تو ایمان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنی ہے، اتنا ضرور پتا ہے موت آنی ہے، کب آنی ہے، کیسے آنی ہے یہ نہیں پتا ہے۔ ہم سمجھ رہے کہ صحت مند ہے، ہم سمجھ رہے کہ بالکل ٹھیک ہے، میاں ہماری موت کیسے لکھی ہے یہ ہمارا رب ہی جانتا ہے۔ ابھی یہ گزشتہ نومبر کے مہینے میں 19 تاریخ کو ایک بالکل جوان شخص تھا، 19 تاریخ کو اس کی بارات گئی، 20 تاریخ کو اس کے گھر ولیمہ، 21 تاریخ کو اس کا جنازہ نکلا۔ آپ سوچیں جس جوان کی شادی ہوئی ہو، آپ سمجھ سکتے ہیں بالکل صحت مند رہا ہوگا، اور پھر جس کے گھر میں جس کی دلہن پہلی مرتبہ آئی ہو تو اس کی خوشیوں کا عالم کیا رہا ہوگا۔ شاید و باید اس کے ذہن میں موت کا خیال رہا ہوگا۔ 19 کو بارات، 20 کو ولیمہ، 21 کو جنازہ نکلا۔
ہم بھی تو سمجھ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، ہم کو تو سردی بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن یار ہم کو پتا نہیں ہے کہ ہماری موت لکھی کیسے ہے، ہم کو اتنا پتا نہیں، ہم دعویٰ نہیں کر سکتے آج کی رات سوئیں گے، دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم صبح اٹھ سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بات کو اختتام کی طرف کرتے ہوئے ایک آخری بات کروں۔ رحمت دو عالم اسلام نے 5 چیزیں فرمائی کہ ان کو غنیمت جانو۔ حدیث پاک سے فیضان لیتے ہوئے ایک بات یوں کہتا ہوں میں بھی کہ اپنے ماں باپ کے انتقال، اپنے ماں باپ کی زندگی کو غنیمت جانو ان کے انتقال سے پہلے۔ واللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے اس درد کو وہی سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کتنی انمول چیز ہے۔ جن کے والدین ہیں وہ اس کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھتے، لیکن جس دن ان کا جنازہ نکلے گا ان کی اہمیت کا پتہ چلے گا، لیکن اس دن پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس لیے ماں باپ کے انتقال سے پہلے ان کی موجودگی کو غنیمت جانو۔ عزیزان گرامی، ایک شخص تھا، سمجھانے کے لیے صرف ایک نام رکھتے ہیں ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک بکر نامی شخص تھا، اس کا چھوٹا سا بچہ تھا۔ اسکول جب وہ گیا تو اس کا بچہ، بکر کا بچہ کچھ بھول گیا، زید کا بچہ کچھ بھول گیا۔ اب زید جو تھے ان کی آنکھ پہ پٹی لگی تھی، ایک آنکھ ان کی نہیں تھی، ایک آنکھ سے وہ نابینا تھی، ایک آنکھ پہ پٹی تھی۔ اب جب وہ اپنے بچے کا چھوٹا ہوا سامان لے کر اسکول گئے، جب انہوں نے اپنے بچے کو اسکول میں اس کا سامان دیا تو سارے لوگ زید کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے، کانا آیا کانا آیا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو اس زید کے بچے کو اس کو چڑھانے لگے، اس کو کہنے لگے تیرا باپ کانا ہے، تجھے بھی کچھ نظر وظر آتا ہے۔ اس کی لوگ مذاق اڑانے لگے۔ عزیزان گرامی، اس چھوٹے بچے کو اس کا بڑا دکھ ہوا، اس کا بڑا درد ہوا کہ میرے باپ کی ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے مجھے شرمندہ اور رسوا کیا جا رہا ہے۔ تو وہ جب گھر جاتا ہے اپنے باپ زید سے کہتا ہے بابا آئندہ آپ میرے کلاس میں نہیں آئیے گا، آپ کی وجہ سے مجھے ذلت کا منہ دیکھنا پڑا، آپ کی وجہ سے مجھے شرمندہ ہونا پڑا، آپ کی اس ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے مجھے رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہٰذا آئندہ آپ میرے اسکول میں کالج میں نہیں آئیے گا، میرے کلاس روم میں آج کے بعد آپ نہیں آئیے گا۔ اس کے باپ نے کہا بیٹا اگر میری وجہ سے تمہاری عزت میں کمی آتی ہے، میری وجہ سے اگر لوگ تمہاری مذاق کرتے ہیں، تمہیں شرمندہ کرتے ہیں، تو بیٹا آئندہ میں تمہارے اسکول کبھی نہیں آؤں گا۔ عزیزان گرامی، زندگی یوں ہی گزرتی رہی، لیکن اس بچے کو اس کے باپ کی ایک آنکھ نہ ہونا ہمیشہ چبھتی رہتی تھی، ہمیشہ اس کو اس بات سے اس کو افسوس اور رنج رہتا تھا کہ میرے باپ کی ایک آنکھ نہیں ہے۔ اس نے تعلیم حاصل کی، بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد وہ وقت آیا کہ جب اس کو شادی بیاہ کرنے کا وقت آیا تو وہ بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے، زید سے کہتا ہے بابا، وہ اپنا سامان طے کر کے باہر جا رہا تھا، اس کے باپ نے دیکھا، پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہو، کہیں جا رہے ہو، سفر پہ جا رہے ہو؟ اس جوان لڑکے نے کہا میں یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ باپ نے پوچھا بیٹا آخر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کیوں گھر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا بابا بات یہ ہے آپ کی ایک آنکھ نہ ہونا میرے لیے شرمندگی کا سبب ہے، میرے لیے ذلت کا سامان ہے، اور مجھے بھی زندگی میں بہت نام کمانے ہیں، مجھے بہت ترقیاں کرنی ہیں، مجھے شادی بیاہ کرنا ہے، اور شاید آپ کی ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے میں بلندیوں پہ نہ فائز ہو سکوں، اس لیے میں آپ کو چھوڑ کر جا رہا۔ وہ باپ کس دل سے کہہ رہا ہوگا عزیزان گرامی؟ پھر اس کے باپ نے کہہ لے کہ اپنے دل کو پتھر بنا کر کہا ہوگا بیٹا ٹھیک ہے بالکل جائیں، آپ جانا چاہتے ہیں بالکل جائیں، میں تو خود چاہتا ہوں آپ خوب نام کمائیں، میں تو خود چاہتا ہوں خوب شہرت کمائیں، میں تو خود چاہتا ہوں آپ خوب دولتیں کمائیں، اگر میری وجہ سے آپ کو رسوائی ہوتی ہے تو بیٹا بالکل چلے جائیں۔ عزیزان گرامی، اس جوان لڑکے نے اپنے بوڑھے باپ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اب چلا گیا، اس نے شادی بیاہ کی، اعلیٰ منصب پہ فائز ہوا، اچھی دولتیں کماتا رہا، حتیٰ کہ دن گزرتے گئے، اس کو بھی اولادیں ہوئی، اس جوان لڑکے کو بھی اولادیں ہوئی۔ ایک دن یہ اپنے بچوں کے ساتھ، یہ جوان لڑکا اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، گھر میں ہی تھے، دروازے پہ دستک کسی نے دی تو اس جوان لڑکے نے اپنے چھوٹے بچے سے کہا جاؤ دیکھو دروازے پہ کون ہے۔ اور عزیزان گرامی، جب یہ بچے آپس میں کھیلتے تھے، یہ جوان لڑکے کے چھوٹے چھوٹے بچے جب آپس میں کھیلتے تو یہ بوڑھا شخص
جو جوان کا باپ تھا، جو کانا تھا، یہ گھر کے باہر سے اپنے بیٹے اور پوتوں کو دیکھتا اور دل میں خوش ہوتا۔ ایک دن اس نے یہ سوچا کہ میری جاگنی کا وقت اب قریب ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، جب تب نہ موت کا شکار ہو جاؤں، میرے نام جتنے بھی جائیداد ہیں، جتنے بھی میرے نام پر زمینیں ہیں، میں اپنے بیٹے کے نام کر دوں تاکہ میرے انتقال کے بعد میرا وارث یہیں رہے۔ تو اس نے اس کی ایک فائل بنائی، جتنی بھی جائیداد زمینیں تھیں سب کچھ اس نے اپنے بیٹے کے نام کی، اور وہ فائل لے کر اپنے بیٹے کے گھر گیا، اور جب دستک دی تو اس جوان نے اپنے بچوں سے کہا جاؤ دیکھو دروازے پہ کون ہے۔ جب دروازہ کھولا گیا، چھوٹا بچہ تھا اور اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا، جانتا نہیں تھا کہ میرے دادا ہیں۔ جب دروازہ کھولا اور دادا کی آنکھ پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، چھوٹا سا بچہ تھا، دیکھ کے ڈر گیا، چلانے لگا بھوت آ گیا، بھوت آ گیا، بھوت آ گیا۔ اور جب یہ دیکھا تو اس کا جوان لڑکا جو ہے، بوڑھے کا لڑکا، فوراً آیا، کیا ہوا بیٹا؟ چھوٹا بچہ نے کہا بابا بھوت آ گیا ہے۔ جب اس جوان لڑکے نے دروازے پہ دیکھا تو کیا دیکھا کہ اسی کا باپ ہے جس کی ایک آنکھ نہیں ہے۔ اب یہ جلال میں آیا، اسے تحقیق نہیں کی، اس نے پوچھا بھی نہیں، سلام و خیریت بھی نہیں کیا کہ بابا میرے گھر میں آنے کی وجہ کیا ہے۔ وہ کتنا بدنصیب انسان رہا ہوگا، اس نے اپنے باپ کو جھڑکنا شروع کر دیا، کہا میں نے کتنی مرتبہ منع کیا ہے مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کرے، آپ جانتے ہیں میں آپ سے ملنا نہیں چاہتا۔ اس بوڑھے باپ نے کہا بیٹا سنو تو، پہلے مجھے سننا ہی نہیں ہے، میں نے کہا میں آپ سے نہیں ملنا چاہتا۔ ارے آپ کی ایک آنکھ نہ ہونا میری ذلت کا سامان ہے، آپ کی وجہ سے میں شرمندگی کا شکار ہوتا ہوں، آپ مجھ سے نہ ملا کریں، میں نے کتنی مرتبہ منع کیا۔ اس بدبخت انسان نے، اس بدنصیب انسان نے اپنے باپ کی ایک بھی نہ سنی اور اسے بے شمار چھڑکیاں دے کر اپنے دروازے سے باہر کر دیا۔ یہ باپ ٹوٹا ہوا دل لے کر اپنے گھر کو واپس چلا گیا۔ اب جب یہ واپس چلا گیا، پھر دن گزرتے رہے، تقریباً 6 مہینے بعد پھر یہ اپنے جوان لڑکا اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو اس کے بچے نے کہا بابا آپ کے ساتھ کھیلنے میں بڑا مزہ آتا ہے، آپ کے ساتھ کھیلنے میں بہت لطف آتا ہے۔ تو اس جوان نے کہا ہاں بیٹا باپ کے ساتھ کھیلنے میں مزہ بہت آتا ہے۔ تو اس نے کہا، چھوٹے بچے نے کہا اپنے جوان باپ سے بابا کیا آپ نے بھی اپنے باپ کے ساتھ کھیلا؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے بھی اپنے باپ کے ساتھ کھیلا۔ اب چھوٹے بچے نے کہا بابا لیکن میں نے تو آپ کے بابا کو کبھی نہیں دیکھا، آپ کے ابو کو میں نے کبھی نہیں دیکھا، کیا ان کا انتقال ہو چکا ہے؟ تو اس جوان نے کہا نہیں بیٹا تمہارے دادا میرے ابا زندہ ہیں، بس کسی وجہ سے میں ان کو اپنے پاس نہیں رکھتا، نہ میں ان کے پاس رہتا ہوں۔ تو چھوٹے بچے نے کہا بابا چلو دادا سے ملتے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا تمہاری خواہش ہے تو میں میرے باپ تمہارے دادا سے آج ملنے چلتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ جوان شخص اپنے چھوٹے بچے کو لے کر اپنے باپ کے گھر کی طرف آتا ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے تو دروازہ کھلا، اس کا باپ تو نہیں آیا، کوئی اور آیا۔ جب کوئی اور آیا تو اس نے کہا کہ آپ فلاں صاحب کے بیٹے ہیں؟ جوان سے پوچھا آپ فلاں صاحب کے بیٹے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ وہ شخص گھر کے اندر جاتا ہے اور ایک فائل لے کر آتا ہے، وہ وہی فائل تھی جو 6 مہینہ پہلے اس کا باپ اس کے گھر لے کر گیا تھا۔ تو جب وہ فائل اس اجنبی شخص نے اس جوان کو دیا، کہتا ہے کہ بیٹا تمہارے باپ کا انتقال ہوئے 6 مہینہ ہو گیا ہے، اب اس سے بھی بڑی بدنصیبی اس کی کیا ہوگی۔ اس نے کہا اس اجنبی شخص نے کہ بیٹا تمہارے باپ کا انتقال ہوئے 6 مہینے ہو گئے ہیں، اور تمہارے باپ نے کہا تھا کہ ایک نہ ایک دن میرا بیٹا آئے گا، اور باپ نے کہا تھا یہ جو فائل ہے اس میں زمین کے کاغذات، میری جائیداد کے کاغذات ہیں، میرے بیٹے کو دے دینا اور اتنا ضرور کہہ دینا اگر میرے بیٹے تجھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، اگر تو چاہے تو یہ میری تمام جائیداد کو اللہ رب العزت کے گھر کے لیے خرچ کر دے، یا تو چاہے تو اپنے لیے استعمال کر دے، اور بیٹے تمہارے باپ نے یہ ایک چٹھی بھی دی تھی اسے لے لو۔ جب اس جوان نے اپنے اس اندھے باپ کی چٹھی لی ہے، جب اس کو کھولتا ہے پڑھتا ہے، عزیزان گرامی والدین کی موجودگی کو غنیمت جانے ان کے انتقال سے پہلے اس بات کو سمجھنے کے لیے خلاصہ اب آتا ہے۔ عزیزان گرامی جب اس نے اپنے باپ کی چٹھی لی، چٹھی کھولا تو سلام و خیریت کے بعد باپ نے کہا بیٹا میری ایک آنکھ نہ ہونا ہمیشہ تمہارے لیے ذلت کا سامان رہی، میری ایک آنکھ نہ ہونا ہمیشہ تمہارے لیے رسوائی کا سامان رہی، ہمیشہ تم اسے اپنی بے عزتی سمجھتے رہے، ہمیشہ تم اسے اپنی ذلت کا سامان سمجھتے رہے،
لیکن بیٹا تم نے یہ کبھی نہ پوچھا بابا آپ کی ایک آنکھ کیسے نہیں ہے، کیا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا یا پیدائشی آپ کی ایک آنکھ سلامت نہیں ہے؟ بیٹا تم نے کبھی نہیں پوچھا، لیکن آج میں بتا دیتا ہوں بیٹا دراصل بات یہ ہے جب تو چھوٹا تھا تو تجھے کینسر کا مرض ہو گیا تھا۔ جب تو چھوٹا تھا تجھے کینسر کا مرض ہو گیا تھا تو میرے پاس جتنے بھی مال و جائیداد تھے اس وقت میں نے سب اکٹھا کیے اور میں ان دولتوں کو، اس پیسوں کو لے کر اسپتال کی طرف جا رہا تھا کہ افسوس راستے میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ راستے میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور جب مجھ کو اسپتال لے جایا گیا تو اس وقت میری حالت بڑی خراب تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا اگر آپ کی آنکھ کا آپریشن نہ ہوا تو آپ کی ایک آنکھ کام کرنا بند کر دے گی۔ آپ کی آنکھ کا آپریشن اگر نہ ہوا تو آپ کی اس آنکھ سے دکھے گا ہی نہیں، بیکار ہو جائے گی۔ تو باپ نے کہا بیٹا چٹھی کی بات ہے، باپ نے کہا بیٹا میری زندگی کے مرحلے میں میرے پاس پیسے صرف اتنے ہی تھے اور علاج 2 لوگ کا کرانا تھا، اگر میں اپنی آنکھ کا آپریشن کراتا تو بیٹا تیرا علاج نہ کرا پاتا۔ تو بیٹے بات یہ ہے کہ میں نے اپنے علاج پر میں نے تیرے علاج کو فوقیت دی۔ میری ایک آنکھ چلی جائے میں نے یہ تو گوارا کیا، میری ایک آنکھ کام کرنا بند کر دے گی میں نے یہ تو گوارا کیا، لیکن تو کینسر میں مبتلا رہے یہ میں نے گوارا نہیں کیا۔ تو بیٹے میں نے اپنی دولت کو تیرے علاج کے لیے قربان کر دیا، حتیٰ کہ میں نے اپنی آنکھ کو تیرے علاج کے لیے قربان کر دیا۔ تو بیٹے یہ جو میری ایک آنکھ نہیں ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں نے اپنی دولت کو تیرے علاج کے لیے قربان کر دیا تھا۔ جب اتنا پڑھا اس نے کہ میرے باپ نے میرے علاج کے لیے اپنی آنکھ کو قربان کر دیا تو زار و قدر رو رہا تھا۔ میاں اب اس کی حماقت ہے، اس کی کم نصیبی ہے، بد نصیبی ہے، چاہے کتنا بھی روئے، اگر اس کا باپ اس سے ناراض ہو کر گیا ہے 1000 مسجدیں تعمیر کرا لے، 1000 صدقہ و خیرات کر لے، 1000 غریبوں کے گھر کو وہ محلوں میں تبدیل کر دے، چاہے جتنے بھی اعمال حسن کر لے، چاہے کتنے بھی حج و عمرہ کر لے، اگر اس کا باپ دنیا سے ناراض ہو کر اس سے گیا ہے تو اس کے تمام اعمال بھی قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچا نہیں سکتے۔ اس کے تمام اعمال حسن اسے جنت میں داخل کر نہیں سکتے جب تک قیامت کے میدان میں اس کا باپ اسے معاف نہ کرا۔ اب وہ شخص زندگی بھر رویا ہوگا یا زندگی بھر روئے، اب اس کا رونا کسی کام کا نہیں۔ جو حقوق اللہ تک ہے، یعنی جو گناہ صرف اللہ رب العزت معاف فرما دے، جو ایسے گناہ ہیں رو گر گرا کر رب تعالیٰ کی رحمت معاف فرما دے گی، لیکن جو حقوق العباد میں ہے، یعنی کسی انسان کا دل توڑا ہے، جب تک یہ انسان معاف نہیں کرے گا، چاہے کتنی بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، جب تک یہ انسان معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو عزیزان گرامی، ہم اپنی زندگی کو آئے حدیث نبوی کے اس پہلو میں گزاریں، انشاءاللہ ہماری زندگی بھی چمکدار ہوگی اور ہماری آخرت بھی چمک ہوگی۔ رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزوں کو غنیمت جانو، 5 چیزوں سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، بیماری سے پہلے غریبی کو غنیمت جانو، امیری کو اپنی مالداری کو غنیمت جانو، غریبی اور مفلسی سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو، اپنی جوانی کو غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے اور اپنی مشغولیت، اپنے خالی وقت کو، اپنے فری وقت کو غنیمت جانو مشغول ہونے سے پہلے، اور اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یا سے پہلے میری زبان و فعل سے کوئی بھی کفریہ کلمات و فعل میں آپ سب کو دعا کی سچی توبہ کرتا ہوں، میرا رب میری توبہ قبول فرمائے۔ سب بھی پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب